السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ناول حاصل جو ہے عمیرہ احمد کا۔ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کی کافی ساری سٹوری پڑھ لی ہے، تو جی ہم نے اسے کچھ پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ ڈیلی کا ڈیلی ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آسانی سے سن سکے۔ جی پھر آ جائیں ناول کے شوقین، جی دیکھتے ہیں ہم پارٹ نمبر 9 شروع کرتے ہیں۔ اس شام اسے ایک بار پھر ٹینا کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے اس امید پہ اسے فون کیا تھا شاید وہ بیرون ملک سے واپس آ گئی ہو۔ پچھلے کئی ماہ سے اسے فون کرنے پر یہی پتہ چلتا کہ وہ امریکہ گئی ہوئی ہے اور ابھی تک واپس نہیں آئی۔ اس سے پہلی بار یہ جان کر حیرانی ہوئی تھی کہ وہ اسے بتائے بغیر چلی گئی، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دی کہ وہ پچھلے کئی ماہ سے اتنا مصروف رہا کہ شاید جب اس نے فون کیا ہو اس سے نہیں ملا ہو۔ مگر امریکہ جانے کے بعد ایک بار بھی اس نے حدیث سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بہت سی دوسری پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ بھی شامل ہو گئی تھی۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ کب تک واپس آئیں گی یا ان سے رابطے کے لیے کوئی فون نمبر یا ایڈریس دے دیں؟ اس نے ہمیشہ کی طرح فون پر اپنا مطالبہ دہرایا تھا۔ فون پر ٹینا کی کزن بات کر رہی تھی۔ اس نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا تھا کہ وہ اس کا فون نمبر اور ایڈریس نہیں دیکھ سکتی، البتہ ٹینا کا فون آنے پر اس کے بارے میں اسے بتا دے گی۔ ٹینا نے مناسب سمجھا تو وہ پھر خود اس سے رابطہ کر لے گی۔ حدید نے بے دلی سے فون رکھ دیا۔ اگلے دن وہ زرشی سے ملنے گیا تھا اور اسے دیکھتے ہی اسے اس کے ذہنی انتشار کا اندازہ ہو گیا۔ وہ پوری ملاقات میں بلند آواز میں روتی رہی، التجائیں کرتی رہی وہ کسی طرح اسے جیل سے نکال لے۔ وہ سلاخوں کے دوسری طرف ہاتھ جوڑتی رہی اور بے بسی کے عالم میں ماں کو دیکھتا رہا۔ حدید میں یہاں مر جاؤں گی، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ سلاخوں کے درمیان لگی ہوئی جالی پر ہاتھ مار مار کر روتی رہی۔ اس کے پاس تسلی کے لیے کوئی لفظ نہیں تھے۔ وہ صرف وہ چیزیں ان کے حوالے کر کے آ گیا تھا جو زرشی کے لیے لے گیا تھا۔ اس دن جیل سے نکلنے کے بعد وہ گھر نہیں گیا۔ وہ پورا دن اور پوری رات بے مقصد سڑکوں کے چکر کاٹتا رہا۔ رات کے 12 بجے نہر کے کنارے گھاس کے گتے پر جا کر وہ بیٹھ گیا۔ پوری رات اس نے نہر کے پانی اور سامنے سڑک پر آنے والی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے گزار دی۔ 7 سال میں جیل اور گھر کے درمیان چکر کاٹتے گزار دوں گا اور 7 سال کے بعد میں جسے گھر لے کے آؤں گا وہ میری ماں کی لاش ہوگی۔ اس کے بعد میری زندگی میں آنے والا دوسرا خونی رشتہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ گیلی آنکھوں سے نہر کے پانی کو دیکھتا رہا۔ اسے 7 سال جیل اور گھر کے چکر کاٹنے نہیں پڑے۔ اگلی ملاقات سے پہلے ہی ایک رات اسے جیل میں اپنی ماں کی خودکشی کی خبر مل گئی تھی۔ زرشی نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی تھی۔ نیند کی گولیاں جیل کے اندر ان تک کس نے پہنچائی تھی؟ اس کی خودکشی کا ذمہ دار کون تھا؟ جیل حکام کی لاپرواہی سے اسے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ حدید کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جیل گیا اور چپ چاپ زرشی کی لاش لے کر واپس آ گیا۔ نانا نانی کو فلیٹ نہیں مل پائی، وہ فوراً نہیں آ سکتے۔ ہمسایوں کے 10-15 لوگوں کی موجودگی میں ملک کی نامور فیشن ڈیزائنر کو ڈیفنس کے علاقے میں ایک چھوٹے سے قبرستان میں دفنا گیا تھا۔ اس کے فیشن شوز میں ہزاروں لوگ شرکت کرتے تھے۔ اس کے جنازے میں 20 لوگ بھی نہیں تھے۔ بلال علی کی موت پر وہ بہت رویا تھا۔ زرشی کی موت پر وہ بالکل گمسم رہا تھا۔ وہ ماں کو اس روز رو چکا تھا جس روز اسے پھانسی کی سزا ہوئی تھی۔ زرشی جیسی ماؤں کے لیے دوسری بار رونا بہت مشکل ہوتا ہے۔ زرشی کی موت کے دوسرے دن اس نے ایک بار پھر ٹینا سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر وہ ناکام رہا۔ میں نے انہیں آپ کے بارے میں بتا دیا تھا، وہ آپ سے خود ہی رابطہ کر لیں گی۔ کب؟ یہ انہوں نے نہیں بتایا، فون رکھ دیا تھا۔ حدید کو اس وقت اگر کسی کی ضرورت تھی تو ٹینا کی ضرورت تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی تکلیف شیئر کرنا چاہتا تھا، اس کے سامنے رونا چاہتا تھا کہ وہ اسے دلاسا دے سکے، اسے چپ کروائے جس طرح وہ ہمیشہ کیا کرتی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے، کیا اسے پاکستان میں رہنا چاہیے یا واپس انگلینڈ چلے جانا چاہیے۔ کورٹ جائیداد کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ جائیداد کا ایک بڑا حصہ بلال علی کی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا تھا۔ فیکٹری کے کچھ شیئرز، گھر اور کچھ بینک اکاؤنٹس کے ساتھ حدید کے حصے میں آئے تھے۔ زرشی کا بوتیک اور ورکشاپ بھی بک چکا تھا۔ وہ اب ٹینا سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ آگے کیا کرے۔ اس سے اپنی اور اس کی شادی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ سارے رشتے کھونے کے بعد ایک بار پھر سے نئے رشتے قائم کرنا چاہتا تھا اور ٹینا جیسے گم ہو گئی تھی۔
اس نے میرا بہت انتظار کیا، مجھے اس کا انتظار کرنا چاہیے، وہ کبھی نہ کبھی تو واپس آئے گی، اس نے دل میں فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن وہ سڑک کے پاس سے گزرا تھا جب اس نے بے اختیار گاڑی کی بریکیں لگا دی۔ اس نے ٹینا کو ایک دوسرے لڑکے کے ساتھ ایک دکان میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا دل جیسے خوشی سے اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ تو واپس آ گئی۔ وہ بھاگ کر اس دکان میں جانا چاہتا تھا مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھا رہا۔ 15 منٹ کے بعد اس نے ٹینا کو اسی لڑکے کے ساتھ دکان سے نکلتے دیکھا۔ دکان سے نکلنے کے بعد وہ پارکنگ میں کھڑی اپنی کار کی طرف گئی تھی۔ ٹینا کی گاڑی چند لمحوں کے بعد ایک فراٹے سے حدید کے پاس سے گزر کر گئی۔ حدید تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ آج ٹینا کو دیکھ کر بہت عرصے کے بعد اتنا خوش ہوتے۔ اس نے گھر پہنچنے پر ٹینا کو کال کیا۔ ایک بار پھر فون پر وہی آواز سنائی دی۔ حدید نے اپنا تعارف کرایا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ملک میں نہیں ہے، باہر گئی ہیں، جب واپس پاکستان آئیں گی تو آپ سے رابطہ کر لیں گی۔ حدید کو جیسے کرنٹ لگا ہو۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے ابھی چند منٹ پہلے ٹینا کو دیکھا ہے، اس نے بے یقینی کے عالم میں کہا تھا۔ دوسری طرف یکدم خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد آواز دوبارہ آئی تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ٹینا یہاں۔ حدید نے تیزی سے بات کاٹ دی۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، میں نے ٹینا کو خود دیکھا ہے، میں اس کی گاڑی کا نمبر تک جانتا ہوں۔ کیا مجھے اس کے بارے میں بھی غلط فہمی ہوگی؟ آپ آخر مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں؟ آپ صاف صاف بتا دیں معاملہ کیا ہے۔ ٹینا آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ حدید کے سر پر جیسے آسمان گر پڑا۔ میں ٹینا کے کہنے پر ہی آپ سے جھوٹ بولتی رہی۔ حدید کچھ بول نہیں سکا۔ پلیز آپ ایک بار اس سے میری بات کروا دیں، وہ آپ سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ اس سے کہیں کہ بات خود فون پر مجھ سے کہہ دیں۔ فون بند کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح بار بار ٹینا کو کال کرتا رہا۔ دوسری طرف سے بلا کسی نے ریسیور اٹھا کر رکھ دیا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر ٹینا کے گھر پہنچ گیا، لیکن گیٹ کیپر نے اسے اندر نہیں جانے دیا۔ ٹینا بی بی کسی سے ملنا نہیں چاہتی، اب یہاں سے جاؤ ورنہ پولیس کو بلوا لیں گے۔ پھر وہ شاہ کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ گھر آنے کے بعد وہ کچھ دیر بعد دوبارہ فون کرنے لگا۔ ہر بار اس کی آواز سنتے ہی فون رکھ دیا جاتا، وہ باز نہیں آیا۔ رات کے 9 بجے بالآخر ٹینا کی آواز اسے فون پر سنائی دی۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ تم بار بار مجھے تنگ کیوں کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا کہ میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتی۔ لیکن کیوں ٹینا؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ بس میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتی، تم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ٹینا، تم نے مجھ سے شادی… حدید، یہ فضول باتیں چھوڑ دو، میں اپنی زندگی کا ساتھی چن چکی ہوں، تم سے بہت بہتر ہے، تم بھی اپنے لیے کسی اور لڑکی کو ڈھونڈ لو۔ اس کا سانس رک گیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہی کہہ رہی ہوں جو تم سن رہے ہو۔ آئندہ مجھے فون مت کرنا۔ ٹینا پلیز پلیز ایک بار مجھ سے مل لو۔ آئی سویئر میں دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا، بس ایک بار میری بات سنو۔ اگر پھر بھی تم مجھے چھوڑنے کے فیصلے پر قائم رہی تو میں دوبارہ کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ دوسری طرف خاموشی چھائی رہی تھی۔ چند لمحوں بعد ٹینا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کل ماڈل ٹاؤن پارک میں مجھ سے مل لو۔ فون بند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا۔ میں اس سے بات کروں گا، وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، وہ میری بات سمجھے گی، میں اس کی ہر غلط فہمی دور کر دوں گا، میں اسے یاد دلاؤں گا اس کے سارے وعدے، وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتی ہے۔ بہت دیر تک بے چینی کے عالم میں لاؤنج میں چکر لگاتا رہا تھا۔ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہوئی جس نے اسے ناراض کر دیا؟ میں نے تو کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی جو اسے ناراض کر دے، پھر بھی میں اسے ایکسکیوز کر لوں گا۔ ہو سکتا ہے انجانے میں میری کوئی بات اسے بری لگی ہو۔ وہ خود کو دلاسے دینے لگا تھا، مگر اس نے میری کوئی بات نہ سنی، مگر اس نے اپنا فیصلہ ہی بدل لیا۔ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو… وہ آگے کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے کیا کرنا چاہیے جس سے ٹینا کی ناراضگی ختم ہو جائے، اپنا فیصلہ تبدیل کرے؟ میری کون سی بات اس کا دل بدل سکتی ہے؟ وہ لاؤنج میں چکر کاٹتا رہا۔ دل تو صرف اللہ ہی پھیر سکتا ہے۔ وہ نہیں جانتا اس کے دل میں یہ بات کیسے آئی، مگر وہ رک گیا۔ کیا پھر ایک بار خدا کے سامنے اس نے سوچا؟ پاؤں میں پہنے ہوئے شوز اس نے اتار دیے، مگر خدا تو وہ سوچ رہا تھا، کیا پھر مجھے خدا سے… وہ جرابیں اتارنے لگا تھا۔ اگر اس نے نامحسوس طور پر اس نے شرٹ کے آستینے فولڈ کی، اور میں بار بار کیوں اللہ کے پاس جا رہا ہوں؟ اب وہ جینز کو ٹخنوں تک فولڈ کرنے لگا۔ واش روم کے بیسن کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے آخری بار سوچنے کی کوشش کی تھی، کیا اس بار مجھے خدا سے… وہ پھر ایک بار سوچنے لگا، کیا اب مجھے خدا سے کچھ مانگنا چاہیے یا نہیں؟ نل سے پانی نکلنے لگا۔ اس نے خود کو وضو کرتے پایا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار نہیں مگر آخری بار تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں۔ اگر آج بھی میری دعا قبول نہ ہوئی تو پھر میں دوبارہ کبھی ایک مسلم کے طور پر یہاں اس طرح بیٹھ کر تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ ٹینا میری زندگی کی آخری اچھی چیز ہے، اگر وہ بھی مجھ سے چھن گئی تو میں پھر سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کچھ، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اپنے پیغمبر، سب کچھ۔ میں دوبارہ کبھی تیرا نام تک نہیں لوں گا۔ پچھلے 19 سالوں میں نے جو پایا اس 1 سال میں سب کھو دیا۔ اب ایک آخری چیز میرے پاس ہے، اسے میرے پاس رہنے دے۔ وہ سجدے میں گر کر روتا رہا، اگر میرے ساتھ یہ سب کچھ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھے اور سزا مت دے، مجھے بخش دے، میں چاہتا ہوں
میری زندگی میں اور مجھے اور نہ بھٹکا، مجھے سکون دے دے، مجھے سہارا دے دے۔ تو کسی کو سزا نہیں دیتا، پھر مجھے کیوں؟ میں نے تو زندگی میں کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، میں تو ساری عمر دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا رہوں، میں تو ساری عمر اپنے ساتھ زیادتیاں کرنے والوں کو معاف کرتا رہوں، میں نے تو کبھی کسی زیادتی کا بدلہ نہیں لیا، پھر تو میرے لیے آسانیاں پیدا کیوں نہیں کرتا؟ تو مجھے معاف کیوں نہیں کرتا؟ میں نے اپنے ماں باپ پر اس حد تک احسان کیا جس حد تک مجھ سے ہو سکتا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والوں کے لیے تو اجر ہوتا ہے، عذاب نہیں ہے۔ خدا مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ میرا کون سا عمل تیری ناراضگی دور کر سکتا ہے کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے، پھر میری زندگی کی مشکلات ختم کر دے، مجھے سکون دے دے۔ آگے مزید ناول سننے کے لیے ضروری ہے میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھنا نہ بھولیں۔ بہت